بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کو کیسے خوش آمدید کہنا ہے اور کیسے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سمیٹنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ دوستو، شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں۔ دوستو، کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ پس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں۔ نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ یاد رکھیں دوستو کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا زیادہ وقت عبادات اور باعث اجر کاموں پر لگائیں، مباح اور ذاتی ضروریات کی تگ و دو کم کر دیں اور غیر ضروری مصروفیات ترک کر دیں۔ رمضان المبارک کا استقبال دعاؤں کے ساتھ کریں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعا کے ساتھ کریں اور چاند دیکھ کر یہ دعا کریں، یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ۔ دوستو، رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ رمضان المبارک روزوں کا مہینہ۔ دوستو، روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے پتہ چلتا ہے، روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند اور کوئی چیز نہیں۔ جنت میں خصوصی دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن پکارا جائے گا، روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اور اس دروازہ میں داخل ہو جائے گا، اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت روزہ ایک مخفی عبادت ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ آئیں دوستو، ہم سب عہد کریں کہ اس رمضان میں خوب ساری عبادات کر کے اس مبارک مہینہ سے بھرپور استفادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔